نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِّرٍ And surely we have made the Quran easy for admonition. Is there any who will receive admonition? تو قرآن پاک کا ترجمہ اس آیت میں، اور یقیناً ہم نے قرآن پاک کو آسان کر دیا نصیحت کے لیے، تو ہے کوئی جو اس سے نصیحت پکڑے؟ تو یہ قرآن پاک کا جو حکم یہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سنایا وہ ان تمام لوگوں کے لیے اور بالخصوص مسلمانوں کے لیے کہ جو قرآن مجید کو سمجھنا چاہتے ہیں اور اس پر عمل کرنا چاہتے ہیں، کہ قرآن مجید تو بالکل آسان ہے، ایزی ہے، اگر وہ اس پہ کچھ وقت ہی لگانا چاہیں، اور اس کی چاہے وہ عرب کنٹری سے رکھتے ہیں یا نان عرب، اس میں کوئی تخصیص نہیں ہے، تو تمام کے لیے یہ آسان ہے، صرف بات توجہ کی ہے۔ اور بالخصوص یہاں پر میں عرض کر دوں کہ وہ لوگ جو کہ اردو زبان جانتے ہیں ان کے لیے اور ہی زیادہ آسان ہے، چونکہ 60% عربک آپ بول رہے، اردو عربک کے الفاظ آپ بول رہے ہیں اردو زبان کے اندر، اس وجہ سے آپ کے لیے اور زیادہ آسان ہو جاتا ہے کہ آپ جو ہے عربی زبان سیکھ سکیں اور قرآن پاک کو سمجھ سکیں۔ تو قرآن پاک بہت عظیم کتاب ہے، جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن پاک سیکھے اور سکھائے۔ اور اسی طرح ایک اور جگہ فرمایا، فضل کلام اللہ الی سائر الکلام کفضل اللہ الی خلقہ، کہ اللہ تعالیٰ کے اس کلام قرآن مجید کو تمام کلاموں کے اوپر اس طرح سے فضیلت حاصل ہے جس طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اپنی مخلوق کے اوپر فضیلت حاصل ہے۔ تو اس طرح سے یہ قرآن پاک جس طرح عظیم ہے، اس کی زبان عربی بھی اسی طرح عظیم ہے اور اسی طرح زندہ زبان ہے، کیونکہ یہ دنیا کی قدیم ترین زبان ہونے کے باوجود اسی طرح محفوظ و مامون ہے اور اسی طرح سمجھی اور بولی اور پڑھی جاتی ہے۔ اور یہ قرآن کی زبان ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان ہے اور اہل جنت کی زبان ہے، تو اس لیے اس کو سمجھنا اور اس کو سیکھنا عین ثواب ہے۔ اور اسی حوالے سے اب ہم اس کا آغاز کرتے ہیں، اور اس کا پہلا جو سبق ہے ہماری اس کتاب طریقۃ جدیدہ کا الدرس الاول، تو اس میں کچھ اس طرح سے اسباق ہیں، اگر آپ میرے ساتھ اس کتاب میں دیکھیں۔ اور اسی حوالے سے اب ہم اس کا آغاز کرتے ہیں، اور اس کا پہلا جو سبق ہے ہماری اس کتاب طریقۃ جدیدہ کا الدرس الاول، تو اس میں کچھ اس طرح سے اسباق ہیں، اگر آپ میرے ساتھ اس کتاب میں دیکھیں تو آپ کو بمائے تصویر نظر آئے گا، کتابن، کتابن کتاب، بک، قلمن، قلمن قلم، پین، ورقن، ورقن ورق، پیج، کرسیٌ، کرسیٌ کرسی، چیئر، مکتبٌ، مکتبٌ ڈیسک، مقعدٌ، مقعدٌ بینچ۔ اسی طرح اس کے صفحہ نمبر 4 پہ اگر آپ دیکھیں، الدرس الاول جاری ہے ابھی، فرسٹ لیسن، بابن، بابن دروازہ، ڈور، جدارن، جدارن دیوار، وال۔ اب یہاں تک تو الفاظ ہو گئے، اب آگے ایک پورا جملہ بتانے کے لیے جب ہم استعمال کرتے ہیں، جیسے ہم انگلش میں کہتے ہیں دس از اے ڈور، یہ دروازہ ہے، تو اس کو عربی میں کس طرح کہیں گے؟ تو اس کے لیے عربی میں دس کے لیے لفظ استعمال کیا جاتا ہے ہاذا، ہاذا یہ دس کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، یہ ہاذا، ہاذا کتابن، یہ کتاب ہے، ہاذا قلمن، یہ قلم ہے،
This is a pen. اب یہاں تک یہ جملہ پورا بولنے کے لیے آپ نے سیکھا. اب اس سے اگلا جب ہم کسی چیز کے بارے میں پوچھنا چاہتے ہیں تو اردو میں ہم استعمال کرتے ہیں کیا، اور انگلش میں ہم استعمال کرتے ہیں واٹ. عربک میں اس کے استعمال کیا جاتا ہے ما، کیا. تو ما جو ہے یہ سوال ہے، کوشچن ہے. ما ہاذا، یہ کیا ہے. واٹ از دس. ما ہاذا، یہ کیا ہے. واٹ از دس. اب ان دونوں کے جواب دیے جا رہے ہیں یہاں پر. ہاذا کرسیٌ، دس از اے چیئر، یہ ایک کرسی ہے. ہاذا مکتبٌ، ہاذا مکتبٌ، یہ ڈیسک ہے، دس از اے ڈیسک. ہاذا کرسیٌ، یہ کرسی ہے. ہاذا مکتبٌ، یہ ڈیسک ہے. ہاذا مقعدٌ، یہ بینچ ہے. ہاذا بابٌ، یہ دروازہ ہے. ہاذا جدار، یہ دیوار ہے. ہاذا قلم، یہ پین ہے. ہاذا ورق، یہ ورق ہے. ہاذا کتاب، یہ کتاب ہے. یہ درس اول ہو گیا.